کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو. مسنت خوانف پبو مسنگ خراب مریرا. اور مٹی کا کھلونا. ہاں میں کچھ کمزور سہی. ان کو پر لگنے دے پھر ان کو دیکھے ان کی اڑان. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. انتہائی زرخیز اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تو ہے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے صد افسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان is and was the most neglected province of پاکستان. دہشت گردی دن بہ دن بلوچستان میں بڑھتی ہی جا رہی ہے. آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں. A peaceful and prosperous بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنے صوبے میں اسٹیبلٹی بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. اسپیکر صاحب، 1947 سے لے کے اب تک بلوچستان کی ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنے کندھوں پہ صرف جوانوں کی لاشیں ہی اٹھائی ہیں. 16 اپریل 2013 میں ایسے ہی ایک دہشت گردی کے واقعے میں میرے بھائی، میرے چاچا اور میرے چاچا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. ایک ہی گھر سے 3 لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ میرے والد نے ایک خوشحال اور بہبودی سے ترقی کرتے ہوئے بلوچستان کا خواب دیکھا تھا، یا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ اسپیکر صاحب، میں خود ایک شہید کی بہن ہوں تو میں ان کا دکھ، ان کی تکلیف بخوب سمجھتی ہوں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے دکھ کا خامیازہ کون بھرے گا؟ ہماری تکلیفیں کون دور کرے گا؟ ہمیں اور کتنی لاشیں اٹھانی پڑیں گی اپنے کندھوں پہ جب تک ہمارے حالات بہتر ہوں؟ I would like to speak in my language here، جو کہتی ہے مسنت خوانف پبو مسنگ خراب مریرا. مسنت خوانف پبو معاشرہ اجازت نفق. معاشرہ اجازت نہیں دیتا بیٹیوں کو پڑھانے کی، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو پڑھائیں گے تو ان کے پر پرزے لگ جائیں گے. میں کہتی ہوں بیٹیوں کو پڑھائیں، ان کو پر لگنے دے پھر ان کو دیکھیں ان کی اڑان کتنی کامیابی دیتی ہے ہمیں. پھر ان کی اڑان ہماری قوم کو کس کامیابی تک لے کے جاتی ہے. بلوچستان کی عورتیں کمزور نہیں ہیں اسپیکر صاحب. ہم بہت ایک بیکورڈ معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ جہاں ہمیں اپرچونٹیز، جہاں ہمیں پلیٹ فارم دیا گیا ہے، we have proved ourselves, we have excelled and proved that we can make a point. وقت کی پابندی کی وجہ سے بہت کچھ بول نہیں پاؤں گی اسپیکر صاحب، but I would also like to address a very important issue that is lack of basic health care facilities. بلوچستان کے دیہاتوں میں تو بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی رسائی کا سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. میں خزدار کی بات کروں گی جو ایک بڑا شہر ہے. وہاں پہ ہمارے پاس نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ٹراما سینٹر ہے جہاں ہم اپنے مریضوں کو فار بیسک ہیلتھ کیئر علاج کے لیے لے کے جا سکیں. اسپیکر صاحب، ہمارے مریضوں کو گھنٹوں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے کراچی تک، گھنٹوں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے کراچی تک تاکہ وہ وہاں کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو ایکسیس کر سکیں. اس بات پہ میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گی. He once said, "No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. No struggle can ever succeed without women participating side by side with the men." These words resonate deeply with me, for they encapsulate the essence of my agenda as my representative for my people. I firmly believe that the progress and prosperity of our nation depends on full and equal representation and participation of women in every sphere of life. From politics to economics, education to healthcare, women must be given the opportunities to contribute their talents and abilities for the betterment of our society. I would also like to encourage and use this platform to raise my voice for young girls in Balochistan to promote and pursue education as it is everyone's basic right. Speaker Sahab,
people here sitting and in the country would argue that the social structure, the tribal structure in Balochistan is what is the reason for the lack of education for females. But میں یہاں وہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی, میں خود ایک ٹرائبل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, اینڈ آئی ایم اے پرائم ایگزامپل آف, مائی فادر از اے پرائم ایگزامپل آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ فار فیمیل ایجوکیشن. اسپیکر صاحب, میں اپنے بلوچستان کی ان سب والدین سے مخاطب ہوں جو کہ کہتی ہیں, اسپیکر صاحب, one of the main reasons for deprivation and backwardness in Balochistan is illiteracy. The root cause lies in the patriarchal and parochial systems of our society. Despite increased allocation of budget for education, Balochistan continues to struggle with an inadequate education and lowest literacy rate, especially female education. Speaker Saab, alarmingly, the statistics of a survey conducted in 2019 showed that approximately 70% of young girls اور جہاں میری بہن نے کچھ شعر پڑھے ہیں تو ایک دو تین شعر میں جو میرے اپنے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں, تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں کہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے. اور امید کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں, وہ آنچل کا لہرانا, پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا. پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں, پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا. ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ہمیشہ جو ہے قومی اسمبلی کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کے ناخوشگوار واقعے ضرور ہوتے ہیں جس کی ویڈیو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو آئی ہوتی ہے جو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آتی ہوگی. لیکن آج تھوڑی مختلف ویڈیو تھی. مختلف اس لیے تھی کہ آج ایک نوجوان لڑکی نے جو ہے قومی اسمبلی کے فلور پر خطاب کیا, اور ان کا خطاب انتہائی فکر انگیز قسم کا تھا, جس پر علی محمد خان نے بھی شعر بھی پڑھ کر سنائے اور پوچھا کہ کون ہے یہ جوان لڑکی اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اس اسمبلی کے اندر. پوری اسمبلی پہلے تو حیران ہوگی, اور علی محمد نے پھر کچھ شعر بھی پڑھ کر سنائے.